السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ آپ کے سامنے آج جنگ تبوک کے سفر میں حضور کا معجزہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جہاد پر جانے کا ارادہ کرتے تھے تو اس جگہ کے سوا دیگر مقامات کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور اس کو پوشیدہ رکھتے تھے، مگر غزوہ تبوک کو نہ چھپایا بلکہ صاف طور پر ظاہر فرمایا کہ میرا ارادہ وہاں جانے کا ہے، اور سب کو سامان سفر درست کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے اس سفر کے لیے راستے میں روٹیاں پکانے کے لیے خشک آٹا، نمکین، گوشت، شہد اور کھجوروں کا سامان تیار کیا۔ اور اس دفعہ لوگوں نے کثرت سے زیادہ راہ ہمراہ لیا تھا، کیونکہ حضور نے زیادتی تکلیف و مشقت اور بیابانوں اور جنگلوں کی صعوبت اور کیمیائی اسباب کے باعث راستے کے ساز و سامان کے لیے بہت تاکید فرمائی تھی۔ الغرض جب ان لوگوں کو سفر میں کئی روز گزر گئے اور ان کا کھانا کافی دیر کا ہو گیا اور باقی ماندہ کھانا ان کے دل سے متنفر ہونے لگا تو ان کو تازہ طعام کی طرف رغبت ہوئی، یعنی کہ لوگوں کو تازہ کھانے کا دل چاہنے لگا، اور سب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کو اس کھانے سے جو ہمارے ساتھ ہم ہمراہ لے کر آئے ہیں کراہت آتی ہے، کیونکہ یہ کئی دن کا ہو گیا ہے اور بدبودار ہونے کو ہے، اب ہم اس کو کھایا نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا، تمہارے پاس کون سی چیزیں ہیں؟ عرض کی کہ روٹی، خشک اور نمکین، گوشت، شہد اور کھجوریں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اب تم قوم موسیٰ کی مانند ہو گئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک طعام پر بس نہیں کریں گے، اب بتاؤ تم کون سی چیز چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم تازہ اور خشک پرندوں کے گوشت کے کباب اور بنا ہوا حلوہ چاہتے ہیں۔ فرمایا، تم اس ایک بات میں بنی اسرائیل کے برخلاف ہو کہ انہوں نے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی تھی اور اعلیٰ کے عوض میں ادنیٰ چیزوں کو تبدیل کرنا چاہا تھا، اور تم نے ادنیٰ کے عوض اعلیٰ کو لینا چاہتے ہو، اور عنقریب تمہارے واسطے خدا سے سوال کروں گا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرح ساگ، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کرتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ میری دعا سے یہ سب چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا، تم کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میری تصدیق کرو، اس لیے کہ میں تمہارے حال پر نہایت مہربان ہوں اور تمہارا اس عذاب میں مبتلا ہونا مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ بعد ازاں حضور نے ایک پرندہ جو اوپر کو ہوا میں اڑتا دیکھا اور اپنے ایک اصحاب سے فرمایا، اس پرندے سے جا کر کہہ کہ رسول خدا تجھ کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر گر پڑے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اس پرندے کو پہنچایا اور وہ پرندہ زمین پر آ گیا۔ پھر حضور نے اس پرندے سے فرمایا، اے پرندے، اللہ تعالیٰ تجھ کو حکم دیتا ہے کہ تو بڑھ کر اور پہلوؤں کی جانب سے پھیل کر ایک بڑے ٹیلے کی مانند ہو جا۔ پھر اصحاب سے فرمایا کہ تم اس کے گرد احاطہ کر لو۔ اصحاب نے اس کو احاطہ میں لے لیا اور وہ پرندہ قدرت خدا سے اتنا بڑا ہو گیا، سبحان اللہ، کہ حضور کے اصحاب نے جو 10,000 سے کچھ اور اوپر تھے اس کے گرد صف باندھی اور ان کے صف اس کے گرد ایک دائرے کی صورت میں ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اے پرندے، خدا کے حکم سے اپنے بالوں پر جدا کر دے۔ اس نے ان کو الگ کر دیا اور ہڈیاں اور گوشت اور کھال باقی رہ گئی۔ پھر فرمایا، حکم خدا سے اپنے بدن کی ہڈیاں اور پاؤں اور چونچ کو الگ کر اس نے ان کو بھی علیحدہ کر دیا، اور یہ سب پرزے اس پرندے کے گرد پڑے تھے اور سب لوگ بھی اس کے گرد موجود تھے۔ پھر حضور نے ہڈیوں کو حکم دیا کہ ککڑیاں بن جاؤ، وہ ککڑیاں بن گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بازوؤں اور چھوٹے بڑے پروں کو حکم دیتا ہے کہ ساگ، پیاز اور لہسن اور انواع قسم کی ترکاریاں بن جائیں، اور وہ فوراً ان چیزوں کی صورت میں بدل گئے۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بندگان خدا، اپنے ہاتھ بڑھاؤ اور ہاتھوں سے توڑ کر اور چھریوں سے کاٹ کر کھاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس منافق نے
پھر کسی منافق نے کھاتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمان کرتا ہے کہ بہشت میں ایسے پرندے ہیں کہ بہشتی ان کی ایک طرف سے خشک گوشت اور دوسری طرف سے کباب کھائیں گے، ہم کو اس کی نظیر سنے دنیا میں نہ دکھائی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس منافق کی اس بات کا علم حضور کے دل میں پہنچایا۔ تب حضور نے صحابہ سے فرمایا، اے بندگان خدا، تم کو چاہیے کہ ہر شخص اپنا لقمہ اٹھائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین کہہ کر اس کو منہ میں رکھے تو خشک گوشت یا کباب یا شوربہ یا کسی قسم کا حلوہ، غرض جس چیز کو اس کا جی چاہتا ہوگا وہی مزہ اس کے منہ میں آئے گا۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا اور ویسا ہی ظہور میں آیا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا، اور طرح طرح کے کھانوں سے متلذذ ہوئے اور سب سیر ہو گئے۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے سیر ہوئے تو عرض کی، اب کوئی پینے کی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ کیا تم دودھ اور باقی تمام قسم کی پینے والی چیزیں چاہتے ہو؟ عرض کی، ہم میں سے بعض لوگ ان چیزوں کی بھی خواہش کرتے ہیں۔ فرمایا، ہر ایک شخص اس پرندے میں سے ایک لقمہ توڑ کر منہ میں رکھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین کہے، اور وہ لقمہ صورت بدل کر پانی یا دودھ یا اور کوئی پینے والی چیز جس کو اس کا دل چاہتا ہوگا وہی بن جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ظہور میں آیا۔ پھر حضور نے اس پرندے سے فرمایا، اے پرندے، خدا تجھ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اصلی حالت پر آ جا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ان بازوؤں اور چونچ اور بالوں اور پروں اور ہڈیوں کو جو ساگ اور ککڑیاں، پیاز اور لہسن بنے تھے، حکم دیتا ہے کہ پھر پلٹ کر بازو اور بالوں، پر اور ہڈیاں بن جائیں اور اپنے پنجر کے مطابق ہو جائیں۔ وہ سب اپنی اصلی حالت پر آ گئے اور پرندے کے قد کے موافق ہو کر باہم مل گئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے پرندے، اللہ تعالیٰ تیری روح کو جو تجھ میں سے نکل گئی ہے واپس آنے کا حکم دیتا ہے۔ تب اس کی روح اس کے جسم میں پھر آ گئی۔ پھر فرمایا کہ اے پرندے، خدا فرماتا ہے کہ تو زمین سے اٹھ کر ہوا میں اسی طرح اڑ جا جیسے پہلے اڑ رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے وہاں سے اٹھا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ سبحان اللہ۔ بعد ازاں صحابہ نے جو اپنے آنے کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ اس ساگ پات اور ککڑیوں اور پیاز و لہسن میں سے کوئی چیز بھی وہاں باقی نہیں رہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس مقام پر امام حسن عسکری علیہ السلام کا جزء اول جو سورہ حمد سے آیہ مذکورہ بالا تک سلسلہ وار دستیاب ہوا ہے، ختم ہوا۔ اب دوسرا جز شروع ہوتا ہے جو پارہ سیقول اور 19ویں رکوع کی آیہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر کی تفسیر سے شروع ہوتا ہے، مگر اس آیت کے شروع حصے کی تفسیر بھی ضائع ہو گئی ہے۔ خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے اس تفسیر کے ضائع شدہ مقامات کو دستیاب کرے اور جملہ مومنین اس کے مطالعے سے مستفید فرمائے۔ آمین ثم آمین۔